ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمارے ہاں گزشتہ کافی عرصے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم پہلو پر بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جن اعمال کے کرنے کا حکم فرماتے سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتے، بلکہ جتنا حکم ہوتا اس سے بھی بڑھ کر عمل کر کے دکھاتے۔ اس سلسلہ میں نے نماز کا ذکر کیا، روزوں کا ذکر ہوا، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ کہ امت کے لیے تو حکم یہ ہے کہ جو مال نصاب کی حد تک پہنچ جائے اور پھر اس پر سال گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔
اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر اس طرح عمل کیا کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس اہم پہلو پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، وہ ہے عہد اور وعدے کا پورا کرنا۔ شریعت کا حکم کیا ہے، اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور میرے نبی نے کیا فرمایا ہے اور کس قدر عمل کر کے دکھایا ہے کہ ایک انسان جو کسی اور انسان کے ساتھ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، کوئی پیمان باندھتا ہے، قرآن و سنت یہ حکم دیتے ہیں کہ اس پر پکا رہے اور اپنا وعدہ پورا کرے۔ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد عقد کو پورا کرو۔ ایک وعدہ اور ایک عہد اور ایک پیمان ہمارا بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک عہد اور وعدہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دین میں داخل ہونے والا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والا اللہ کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے کہ اب باقی زندگی اسلام کے مطابق گزاروں گا، جس چیز کو اسلام نے حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھوں گا، جن چیزوں کے بارے میں اسلام نے کہا ہے کہ یہ حرام ہیں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آج کے بعد مرضی میری نہیں ہوگی، مرضی میری برادری کی نہیں ہوگی، مرضی میرے معاشرے اور ماحول کی نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ جس رب نے اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے ساتھ عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ رب یہ کس طرح معاف کر دے گا کہ اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد بھی بندہ پورا نہ کرے، وعدہ پورا نہ کرے، جو کہے اور اس پر عمل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد انسان کو اور ایک مومن مسلمان کو پورا کرنا چاہیے۔ جس طرح حقوق العباد بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے۔ تو وعدہ، عہد، پیمان، عقد، یہ مختلف الگ الگ الفاظ ہیں، معنی ان سب کا ایک ہی ہے۔ وعدے کی پاسداری ایک مومن کی صفت ہے۔ سورۃ المؤمنون جو 18ویں پارے سے ابتدا سے شروع ہوتی ہے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون کون سے مومن کامیاب ہوئے، اگلی آیات میں اللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے نماز کا تذکرہ فرمایا، پاک دامنی کا تذکرہ فرمایا، کئی چیزوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون،
وہ مومن کامیاب ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد کی، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن مقدس میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا اوفو بالعہد، عہد اور وعدہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ قیامت کے دن عہد اور وعدے کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، کیوں پورا نہیں کیا؟ تو آج اس موضوع پر یہ میں نے صرف 3 مقامات کا ذکر کیا، سورہ مائدہ کی پہلی آیت، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات اور 15ویں پارے میں، اور اس طرح کئی اور مقامات پر بھی ایمان والوں کی صفات میں اللہ رب العزت نے یہ ایک نمایاں صفت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے عہد اور وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، آپ سب کو تقریباً یاد ہوگی، میں کہوں گا تو آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بات کرے اور جھوٹ بولے، کیونکہ جھوٹ اتنی بری مرض ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو فرمایا کہ منافق کی عادتوں میں نمایاں عادت ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک مقولہ ہے عربی کا، السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمارے ہاں تو جھوٹ سب سے زیادہ بولتے ہی بادشاہ اور حاکم لوگ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولتے نہیں، بلکہ نفی لیاقت کی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے لائق نہیں کہ وہ جھوٹ بولیں۔ کسی بادشاہ اور حاکم کے لائق، اس کے منصب کے مناسب نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ اسی طرح ایک مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسری نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، کوئی چیز رکھوائی گئی، کوئی راز کی بات بھی ہو سکتی ہے جو امانت کے طور پر اس کے پاس تھا، کسی مومن کا راز، اور اس نے اس کو بھی فاش کر دیا۔ کسی مومن نے رازداری میں اس سے مشورہ کیا، اب یہ بھی اس کے پاس امانت تھی، اس نے اس کو بھی فاش کر دیا، یہ بھی امانت میں خیانت۔ اور تیسری نشانی منافق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور منافق جائے گا کہاں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ تو مشہور حدیث ہے جس میں یہ 3 نشانیاں بیان ہوئی منافق کی۔ ایک اور حدیث بھی ہے، اس میں ایک چوتھی نشانی بھی بیان ہوئی ہے۔ چوتھی نشانی منافقت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ جب کبھی بحث و مباحثہ ہو، تو تکرار ہو جائے، کوئی آپس میں چپکلش ہو تو پھر وہ گالیاں دیتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔
مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ گالی دے۔ ہم تو بھائی جس شریعت کے ماننے والے ہیں وہ شریعت مطہرہ تو کسی کا نام بگاڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، چاہے جائے کہ کسی کو گالی دی جائے۔ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں آپ دیکھ لیں، مذہبی معاملات میں ایک دوسرے کے بزرگوں کا کتنا ہم احترام کرتے ہیں، اور سیاست کے معاملات میں ایک دوسرے کے لیڈروں کا ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ ایک معاشرتی طور پر جو ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا کہ وہ ان کا لیڈر ہے، بزرگ ہے، بڑا ہے، اور دوسری پارٹی والا اس کو پاؤں کے جوتے جتنی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ مومن کے شانان شان نہیں ہے، وہ کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑے، ان کو گالیاں دے، ان کو برا بھلا کہے۔ یہ نشانی منافقت کی ہے۔ ایک منافق سے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ گالی دے، ایک مومن سے یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ گالی دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے پلے پڑیں اور ہم عمل کرنے والے بنیں۔ یہ منافق کی خصلتیں اور نشانیاں ہیں۔ آج سیرت النبی کے جس پہلو کے بارے میں نے بات کرنی ہے اور میں نے آپ کو بتایا، وعدے کا پاس رکھنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ اس پر میں آپ کو 2-3 مثالیں شریعت مطہرہ کے نمایاں شخصیات میں سے عرض کروں گا۔ مشہور صحابی ہیں اور بڑی شان والے صحابی ہیں، بڑے اعزازات ہیں ان کے پاس۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، احادیث مبارکہ پڑھنے سننے والے ان کا نام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ کچھ خوش قسمت لوگوں نے اپنے بچوں کا نام بھی رکھا ہے حذیفہ، بڑا پیارا نام ہے، اور اس سے زیادہ پیارا نام ہو ہی کسی کا کیسے سکتا ہے کہ وہ مومن ہو اور صحابی ہو اور کئی بار نبوت کی زبان سے یہ نام نکلا ہو۔ اور یہ تو رازدان نبوت تھے، کئی راز تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے پاس محفوظ تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غائبانہ اسلام قبول کیا اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر چلے گئے۔ انہوں نے اور ان کے والد محترم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں باپ بیٹا نے اسلام قبول کیا مکہ میں، اور یہاں سے پھر ہجرت کی تیاری کی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضری دی جائے۔ اسی وقت غزوہ بدر کا موقع تھا۔ مکہ سے ابو جہل لشکر تیار کر کے بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکل رہا تھا، اور یہ یہاں سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ اتفاق سے ابو جہل کے لشکر نے حضرت حذیفہ اور ان کے والد کو گرفتار کر لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہم مدینہ جا رہے ہیں، تم وہاں جا کر ہمارے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، لڑو گے، اس لیے ہم تمہیں نہیں جانے دیتے۔ اور ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی معرکہ بھی پیش آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا نہ ہماری یہ سوچ ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ ہم اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، وعدہ کرو مدینہ جا کر ہمارے خلاف لڑو گے نہیں، تلوار نہیں اٹھاؤ گے، لڑنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور چلے یہاں سے مدینہ منورہ۔
جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے. نام تو سنا ہے نا بدر کا. یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جو کفر کے خلاف لڑی گئی، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا. فرق ہو گیا اس دن حق اور باطل کا. یہ وہ دن ہے کہ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی تعداد صرف 313، اور یہ 313 بھی خالی ہاتھ، صرف 8 تلواریں ہیں. افراد 313 ہیں، تلواریں باقی خالی ہاتھ ہیں. اور سواریوں کے لیے 313 کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں. 70 اونٹوں پر باری باری سفر کرنا ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے جانا ہے. یہاں تو ایک ایک فرد کی ضرورت ہے کہ کہیں سے بھی کوئی مدد پہنچے. اور اعزاز بدر والوں کا اتنا بڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر. اللہ نے بدر والوں کو جھانک کے دیکھا. ایک ہے سرسری دیکھنا، ایک ہے جھانک کر دیکھنا. وہ کوئی خصوصی توجہ تھی نا رب کی رحمت کی. اللہ نے جھانک کر دیکھا اور پھر فیصلہ سنایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات. بدر کے میدان میں کافروں کا مقابلہ کرنے والے مومنوں، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے، اور تمہارے پچھلے جتنے گناہ ہیں ان سب کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیا. اتنا بڑا اعزاز بدر والوں کے لیے. 1.25 لاکھ یا کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد میں جو نمایاں مقام ان 313 کا ہے وہ باقیوں کا نہیں ہے. اتنا بڑا اعزاز. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پہنچے، بتایا یا رسول اللہ، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے مومن کے پاس. یہ ایمان ہی ہے جس کی بدولت مومن گالی نہیں دے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. یہی ایمان ہے جس کی بدولت بندے کی نیکیاں اللہ قبول فرماتے ہیں. مشرکین حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندنا من عندک. یہ ابو جہل کی دعا ہے، کعبہ کا غلاف پکڑ کے. اور یہ دعا قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہے. سورۃ الانفال میں اللہ فرماتے ہیں وہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہم کہہ کے کس کو پکار رہا ہے؟ اے اللہ، میرا بھتیجا، میری قوم کا فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق پر بھی ہے تب بھی میں ایمان نہیں لاتا، نہیں مانتا. میں بڑی ڈھٹائی ہے، بڑی ضد ہے، بڑی ہٹ دھرمی ہے کہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کعبہ کے رب کو، رب کے رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر آپ کی طرف سے ہے بھی حق تب بھی میں نہیں مانتا. صرف یہ نہیں کہ نہیں مانتا، امطر علینا حجارۃ من السماء،
اللہ اگرچہ تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر بھی برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، تب بھی میں نہیں مانتا۔ وہ دعائیں کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے، انہوں نے اللہ کا گھر، عام مسجد نہیں، کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ بھی حلال مال سے۔ قبول نہیں ہوئی یہ نیکیاں، کیوں؟ اگر میری بات سمجھو تو جواب دو۔ ایمان نہیں تھا۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ان کی اللہ کے ہاں سے رد کر دی گئیں، کیونکہ مومن آدمی کے پاس سب سے بڑی قیمتی دولت ہے ہی ایمان۔ جب اس کے پاس ایمان ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ تو 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کر، میں 700 گنا تجھے دوں گا، اور یہ بھی کوئی کنفرم بات نہیں ہے، چاہوں گا تو اس سے بھی زیادہ دے دوں گا تجھے۔ ایمان ہے نا؟ چھوٹی سی نیکی کو اللہ 10 گنا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یاد ہے نا کہ نمازیں کتنی فرض ہوئی تھیں؟ 50، کم ہوتے ہوتے رہ گئیں 5۔ رب نے فرمایا تم پڑھو گے 5، میں لکھوں گا 50، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ ہمارا اصول ہے، جو ہمارے پاس ایمان کے ساتھ 1 نیکی لے کر آئے گا، ہم اس کی 1 کے ساتھ 0 لگا کر اس کو 10 بناتے چلے جائیں گے۔ پڑھو گے 5 تو ثواب ملے گا 50 کا، دو گے 1 تو ثواب ملے گا کم از کم 10 کا، اور پھر 700 گنا، اور اللہ چاہیں گے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہیں گے تمہاری نیت اور اخلاص کی بنیاد پر فیصلے فرماتے ہوئے اس کو 1000 گنا میں بھی اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں۔ تو ایمان کی دولت بڑی قیمتی دولت۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایمان اللہ نے نصیب فرمایا ہے، ہم آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ اس طرح ہمیں ابو جہل کے لشکر نے گرفتار کر لیا تھا، ہم سے عہد و پیمان لیا، ہم نے ان کے ساتھ وعدے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ یہ وعدہ ایک مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، اس وقت جو کفر کا سب سے بڑا سرغنہ تھا اس کے ساتھ کیا گیا وعدہ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم نہ رکھیے یا رسول اللہ، بدر میں ہمیں بھی جانے دیجئے۔ یہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا یہ خوف کی وجہ سے کیا تھا، ڈر کی وجہ سے یہ وعدہ ہوا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وعدہ جان بچانے کے لیے کیا تھا، یہ کوئی ہم نے رضا مندی سے کوئی عہد اور وعدہ نہیں کیا۔ مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ عہد وعدہ ہے، چاہے کسی مومن کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ۔ اگرچہ آج ہمیں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، مگر چونکہ تم ابو جہل کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہو، ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا واقعہ غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، یہودی اپنے قلعوں میں بند ہیں، باہر نکل کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ نے خیمے لگا لیے، کئی دن گزر گئے۔ یہودیوں کا ایک نوکر تھا، غلام تھا، چرواہا، جو بکریاں چرایا کرتا تھا پیسے لے کر، مختلف لوگوں کی، سرداروں کی بکریاں لے جاتا، ان کو چرا کر واپس لے آتا، دہاڑی ہوتی یا ماہانہ تنخواہ ہوتی۔ اس نے دیکھا کہ یہ مدینہ سے آئے ہیں یہاں خیبر، اور ہمارے سردار ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکل رہے، چھپے ہوئے ہیں اپنے قلعوں میں۔ آج جا کر دیکھوں تو یہ لوگ کیسے ہیں اور ان کے فوج کا کمانڈر کون ہے، کس طرح کا ہے۔ تو وہ بکریوں کو ہانکتا ہوا لے آیا اس طرف جہاں مسلمانوں کا لشکر تھا۔
اس نے یہاں آ کر لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے سپہ سالار کون ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ جو سامنے خیمہ نظر آ رہا ہے نا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے۔ اس نے پہلے تو باہر سے جائزہ لیا اس خیمے کا کہ جس سے یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ڈرے ہوئے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، قلعوں کو بند کیا ہوا ہے، اور ان کا خیمہ کھجور کے تنکوں کے ساتھ بنی ہوئی چٹائی سے لاکھوں کروڑوں جنتیں اس پر قربان کی جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معمولی سا خیمہ لگایا جاتا اور وہ اتنا چھوٹا اور معمولی ہوتا کہ ایک صحابی تھے، ان کی طبیعت میں مزاح تھا، مذاق کر لیا کرتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ مذاق کر لیتے۔ ایک دفعہ اس طرح کے خیمے کے پاس وہ آئے اور دروازے میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ اندر آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ۔ کہنے لگے پورا آ جاؤں؟ یعنی خیمہ جو اتنا چھوٹا سا ہے اور اتنا معمولی ہے، بیٹھنے رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، تو کیا رسول اللہ میں سارا آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ۔ اس قدر معمولی خیمہ دیکھ کر پہلے تو اس چرواہے کو بڑی حیرت ہوئی، اور پھر وہ آیا، نہ کوئی دربان ہے نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، آیا اور اپنے جو اس دستور کے مطابق، کیونکہ وہ مسلمان تو تھا نہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ ہمیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ یہاں آپ آئے ہیں، ہمارے سردار آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو کوئی لمبی چوڑی ہوتی نہیں تھی کہ گھنٹوں تقریر ہو اور بعد میں جا کر بات سمجھ میں آئے۔ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا نا کہ 2 جملوں میں وہ کچھ سمجھا دیتے جو کوئی گھنٹوں میں اور دنوں کی دعوت و تبلیغ میں نہ سمجھا سکے۔ فرمایا ہماری دعوت تو صرف 2 جملے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ ہماری دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی شخصیت میں، کسی ذات میں ایسا کوئی کمال نہیں کہ وہ دور و نزدیک سے کسی پکارنے والے کی پکار کو سن سکے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق بھی کوئی نہیں، معبود بھی کوئی نہیں، سجدوں کے لائق بھی کوئی نہیں، اور پکارے جانے کے لائق بھی کوئی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ہے کوئی ایسا الہ جو اضطراب کی حالت میں پکارنے والے کی پکار کو پہنچے اور اس کی مدد کرے؟ کسی شخصیت میں، کسی ذات میں یہ خوبی نہیں کہ وہ مشکلوں کو حل کر سکے، حاجتیں پوری کر سکے۔ یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ صرف 2 لفظ رکھے کہ ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ مختصر بات۔ اس نے کہا اگر میں اس دعوت کو مان لوں مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تیری ساری زندگی کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے۔ اور کیا ملے گا؟ فرمایا میں تجھے اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ وہ ایسا شخص تھا جس کو سیرت اور تاریخ کی کتابوں نے لکھا اسود، سب سے بڑا کالا، یعنی اس کا اپنا اصلی نام تک سیرت اور
تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. اسود راعی، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، اور اسود کہتے ہیں کالے کو، کالا چرواہا. بس اتنی سی بات شریعت سیرت کی کتابوں نے اور تاریخ کی کتابوں نے لکھی ہے. اپنا نام جو تھا اس کا وہ بھی پیچھے رہ گیا، اس کی ظاہری خصلت اس پہ غالب آ گئی. اس کو حیرت ہوئی، اے اللہ کے نبی، میرے جسم سے پسینے کی بدبوئیں آ رہی ہیں، شکل میری ایسی ہے کہ ہمارے جو سردار اور وڈیرے لوگ ہیں وہ ہمیں اپنے قریب نہیں آنے دیتے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں سینے سے لگا لوں گا. فرمایا جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو پھر اس کے ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، باطن میں نور ایمان کی چمک کو دیکھا جاتا ہے. جب تیرے اندر ایمان آ جائے گا پھر تیری ظاہری بدبوئیں پسینے والی یا تیری کالی شکل پھر اس کو نہیں دیکھا جائے گا. اس نے کہا ہاتھ آگے بڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک واشہد ان محمد رسول اللہ. شہادت دی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب مسلمان ہو گیا، یا رسول اللہ اب مجھے کرنا کیا ہے، میرے کرنے کے کام بتائیے. طنز نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہوگا، ٹوپی سر پہ رکھنی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر، تسبیح ہاتھ میں، اللہ اللہ کا ورد کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. لیکن میں نفی بھی نہیں کر رہا ہوں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، سر پہ ٹوپی رکھنا یہ کوئی بری بات ہے، میں ایسا بھی نہیں کر رہا. ہم کچھ ظاہری چیزوں کو لیتے ہیں اور اصل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس ظاہری حلیے میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو رب معاف کر دے گا، مگر میں نے اگر اپنے بہن بھائیوں کا حق مارا ہے تو اللہ معاف نہیں کریں گے. اگر میں نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، دو نمبری کی ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے جب تک کہ حقدار مجھے معاف نہ کرے. ان چیزوں کی طرف بھی ایک مومن بندے کی توجہ ہونی چاہیے. اور جو میرا موضوع ہے وعدوں کا پاس کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اب مجھے کیا کرنا ہے، فرمایا سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے جن سرداروں کی وڈیروں کی بکریاں چرانے کے لیے تو نکلا تھا، تیرا عہد تھا کہ شام میں یہ بکریاں واپس لے کر آؤں گا، سب سے پہلے اپنا وعدہ پورا کر، جا کے ان کی بکریاں ان کے حوالے کر. ذرا توجہ سے، یہ انہی سرداروں کی بکریاں ہیں جن سے لڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے یہاں خیبر آئے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ان کو مال غنیمت بنا لو، پہلے اپنا وعدہ پورا کرو. اسود رائی گئے، انہوں نے بکریاں ان کے حوالے کی، پھر واپس آئے. یا رسول اللہ ابھی نماز کا کوئی وقت تو ہے نہیں، جہاد کا وقت ہے. فرمایا لڑو اللہ کے راستے میں. اسود رائی گئے، لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جنگ کے اختتام پر میدان میں تشریف لے جاتے، شہیدوں کو دیکھا جاتا، زخمیوں کو دیکھا جاتا اور ان کے بارے میں ہدایات دی جاتی. آپ نے دیکھا ایک شخص کی میت کے پاس صحابہ جمع ہیں اور آپس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بندہ ہے کون، ہماری صفوں میں یہ شہید ہوا ہے جبکہ ہم اس کو جانتے تک بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے، آپ نے دیکھا وہی اسود رائی شہید ہو چکا ہے. فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، چند لمحوں پہلے یہ آیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تک کوئی اور عمل کا وقت چونکہ تھا نہیں، اس لیے جہاد کے لیے نکلا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے.
میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں، اللہ نے جنت کے کوثر و تسنیم کے پانی سے اس کو غسل دیا ہے، اور جنت میں اس کا جو نور ہے اور اس کے چہرے کی چمک ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوگی۔ ابھی تک اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی رمضان اس کی زندگی میں ابھی آیا نہیں، روزے نہیں رکھے، حج کرنے کے لیے گیا نہیں، زکوٰۃ کے لیے اس کے پاس مال ہی نہیں تھا۔ اللہ کے راستے میں ایک عمل پہلے کیا کہ وعدہ پورا کیا، اور دوسرا عمل یہ کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے یہودیوں کے خلاف لڑا، اور اللہ نے اس کو شہادت کے منصب پر فائز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جس اہم پہلو کی جانب آج میں اپنے احباب کو متوجہ کر رہا ہوں وہ ہے وعدے کا پورا کرنا۔ یہ وعدہ کسی مومن کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اوفو بالعقود، اوفو بالعہد، ان العہد کان مسئولا، اور والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعدہ خلافی تو منافق کی خصلت ہے، کسی مومن کی خصلت نہیں ہو سکتی۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ آگے بات کو بڑھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔